بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے الدرس الاول جیم سورۃ الانفال آیات 20 تا 28۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا الدرس الاول الف، الدرس الاول بے، اور اب ہم پڑھیں گے الدرس الاول جیم سورۃ الانفال۔ تو الدرس الاول جیم میں پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو۔ یہ پہلے آیت کا ترجمہ ہوا۔ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو سورۃ الانفال ہے اس میں تمام غزوہ بدر کے حالات کو ذکر کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے غزوہ بدر ہو گیا، واقعہ ہو گئی، تو مسلمانوں کو ابھی دوبارہ یاد دلانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ سامان اسلحہ کیا تھا؟ کچھ نہ ہونے کے برابر تھا۔ تو آپ لوگوں کی مدد کی گئی، کیوں کی گئی؟ کیونکہ آپ لوگوں نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کی۔ تو اس اطاعت پر مضبوط رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ اللہ اور اس کے رسول جو بھی آپ کو حکم دے اس کو مانو، اس سے روگردانی مطلب کہ اس سے مت پھیرو۔ اللہ اور رسول اگر آپ کو حکم دے تو اس کو بجا لاؤ، اس کی اطاعت کرو، اس سے مت پھیرو کہ میں نہیں کرنا چاہتا۔ اور تم سنتے ہو، اور تم سنتے ہو کیا مطلب؟ یہاں پہ دو قسم کے لوگ اور ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کافر، دوسرے ہوتے ہیں منافق۔ اور یہاں مسلمانوں کو کیوں فرمایا اگر تم سنتے ہو؟ کیوں؟ کافر بھی سنتے تھے لیکن وہ اعتقاد نہیں رکھتے تھے، ایمان نہیں رکھتے تھے اور اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ منافق بھی سنتے تھے لیکن وہ اعتقاد رکھتے تھے کہ ہاں اس پہ ایمان ہے ہمارا، لیکن وہ اس پر کیا نہیں کرتے تھے؟ عمل نہیں کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کو کیا فرمایا کہ کیا نام ہے، تم اس سے اپنے آپ کو مت پھیرو، مطلب کیا کرو؟ اور تم اس بات کو سنو، جب سنو تو اس پر کیا کرو؟ عمل بھی کرو۔ دوسری آیت میں کیا فرماتے ہیں اللہ؟ اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خداوند سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ میں نے آپ کو پہلے آیت میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان لوگوں جیسے نہ ہونا۔ کن لوگوں جیسے مت ہونا؟ نمبر 1 کافر، نمبر 2 منافق۔ سنتے تو تھے لیکن وہ لوگ ایمان نہیں رکھتے تھے، غور اور فکر نہیں کرتے تھے اس میں، اور اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے آیت میں خود فرما دیا کہ ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خداوندی سن لیا مگر حقیقت میں کچھ نہیں سنتے تھے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے میں نے یہ بات سن لی لیکن اس پر غور اور فکر نہیں کرتے تھے۔ تو ہم اب آتے ہیں تیسری آیت پر کہ کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گنگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ مسلمان اور کافر کی مثال کو یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے کہ وہ سنتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گنگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ ان کافروں کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا لیکن اس میں کچھ سمجھ نہیں رکھتے کہ ہم اس میں غور کریں، فکر کریں کہ ہمیں یہ کیوں فرمایا گیا۔ ہم نے سن لیا اس میں کون سی بات کی اطاعت کی، لیکن جانداروں کی طرح جو جانور ہوتے ہیں کہ کچھ سنتے نہیں ہے، نہ عقل ہوتا ہے، بس ویسی کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور عمل اور نہ کچھ اطاعت کا کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے اس میں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بہرے ہیں اور گنگے ہیں، آپ کو پتہ ہے جب ایک جاندار یا جانور بہرا ہو اور گنگا بھی ہو، اگر اس میں عقل ہو تو وہ اشاروں سے بھی اپنے بات کو
کہہ دیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے، لیکن جب انسان میں عقل ہی نہیں ہوتا تو وہ اگر بہرا ہو، گنگا ہو، کچھ بھی ہو تو وہ نہ کچھ سمجھتا ہے، نہ وہ کچھ سن سکتا ہے، اور نہ وہ کسی کو کچھ بتا سکتا ہے۔ تو اسی پر اللہ تعالیٰ نے آگے آیت میں کیا فرمایا، اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کی سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ کیا مطلب ہوا؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آیت میں کیا فرمایا کہ نہ اس میں جو ہے نا عقل ہے، نہ شعور ہے، جو وہ کیا کرے، غور و فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، ہر انسان کے مادیات کو جانتا ہے، ہر انسان میں جو صلاحیت ہوتی ہے وہ جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ جو کفار ہے، یہ جو مشرکین ہیں، ان میں یہ صلاحیت ہے ہی نہیں سمجھنے کی، تو اگر میں ان کو یہ سماعت بھی دے دیتا، مطلب کہ میں ان کو یہ صلاحیت دے دیتا کہ کیا نام ہے آپ اس چیز کو سمجھ لے، لیکن وہ مادہ ہی نہیں ہے، تو جب آپ کو پتہ ہے جب ایک انسان میں یہ مادہ ہی نہیں ہو اور ان کو جو ہے نا اس چیز کی ہدایت دی جائے کہ اس کو آپ سمجھے، اس میں آپ غور اور فکر کریں، تو وہ بور ہو کر کیا ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ تو وہی مثال بیان کر رہے ہیں، اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، لیکن اگر بغیر صلاحیت ہدایت کی سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر کیا ہو جاتے، بھاگ جاتے۔ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، مومنو خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاودہ بخشتا ہے، مطلب کہ تمہیں زندگی کی حیات بخشتا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ پھر مومنوں کو جو ہے نا اپنا احسان بتا رہے کہ اے مومنوں کیا کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا کرو، قبول کرو، جبکہ رسول خدا تمہیں اپنے فائدے کے لیے نہیں بلا رہا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فائدے کے لیے نہیں بلا رہا، بلکہ آپ لوگوں کو آپ کے فائدے کے لیے بلا رہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ پر ایمان لے آؤ، رسول پر ایمان لے آؤ، تو فائدہ کس کا ہوگا، آپ لوگوں کا ہوگا، تو آپ لوگوں کی آخرت کی ایک زندگی مل جائے گی۔ اگر آپ نہیں مانیں گے، اسی طرح کافروں کی طرح جو ہے نا نہ کچھ سنیں گے، نہ کچھ سمجھیں گے، نہ کچھ عقل رکھیں گے، تو آخرت میں کیا ہو جائیں گے، مردے ہو جائیں گے، اور کیا ہوگا، سخت سے سخت عذاب ہوگا۔ آگے آیت میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان کیا ہے، حائل ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے؟ دیکھیں جب ایک انسان گناہوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے قریب ہونے کے جو ہے نا بتایا کہ میں انسان کا کیا ہوں، شیر رگ سے بھی زیادہ کیا ہوں، قریب ہوں۔ تو جب انسان ایک ارادہ کرتا ہے گناہ کا اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا اس گناہ سے بچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ اور انسان کے دل کے درمیان کیا ہو جاتا ہے، حائل ہو جاتا ہے۔ حائل کا مطلب درمیان میں آ جاتا ہے، تو اس کو اس گناہ سے بچا دیتا ہے اور نیکی کی طرف لا دیتا ہے۔ آگے کیا فرمایا، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیا جاؤ گے۔ آخرت میں جانا کہاں ہے، سب اللہ کے پاس کیا ہے، جمع ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر معاشر میں روز معاشر میں حساب لے گا کہ آپ نے کیا کرا ہے، کیا لے کر آئے ہو، پھر انسان کے پاس کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہگار ہیں، اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس آیت کا، کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں پر عذاب لاتا ہے لیکن اس میں وہ گناہگار تو گرفتار ہوتے ہیں، لیکن جنہوں نے گناہ نہیں کیا لیکن وہ بھی کیا ہو جائیں گے، اس گناہ میں گرفتار ہو جائیں گے۔ وہ کون سے گناہ ہیں، وہ گناہ ہیں کہ نیکی کی ہدایت اور برائی سے روکنے کی جو ہدایت ہوتی ہے، جو رہنمائی ہوتی ہے، وہ لوگ کیا کر دے، چھوڑ دے۔ تو اس میں جو گناہگار ہے، جو غلط کام کرتے ہیں، وہ تو گرفتار ہے، لیکن جو گناہگار نہیں ہیں وہ بھی اس عذاب میں کیا ہو جائیں گے، شریک ہو جائیں گے، اور ان کو بھی ان کے ساتھ کیا ہو جائے گا، برابر عذاب دیا جائے گا۔ اب ہم آگے آیت پہ آتے ہیں، آیت نمبر 26۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے۔ کیا، قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے، اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ
تمہیں اڑا نہ لے جائے، یعنی بے جان و مال نہ کر دے۔ کیا مطلب ہوا اس آیت کا؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر مومنین کو اپنا جو احسان جو مومنین پر اللہ تعالیٰ نے کیا تھا اس کو ذکر فرما رہے ہیں کہ اے مومنو اللہ کا شکر ادا کرو، مطلب کہ میرا شکر ادا کرو۔ کیوں؟ میں نے آپ کو کس وقت میں آپ کی مدد کی؟ جب آپ لوگ کیا تھے؟ بالکل کم تھے، ضعیف سمجھے جاتے تھے، بالکل کمزور سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے۔ ہر وقت یہ ڈر ہوتا تھا قریش جیسے اور بڑے بڑے قبائل جیسے ہمیں کیا نہ کر دے، نوش نہ ڈالے، ہمیں قتل نہ کر دے، ہمیں جو ہے نا اٹھا نہ لے جائے اور ہمارا جو جان ہے، ہماری جو اولاد ہے، ہمارا جو مال ہے، اس کو ختم نہ کر دے۔ تو اس نے تم کو جگہ دی۔ کون سی جگہ دی؟ پہلے ہجرت سے پہلے کون سی جگہ دی؟ مکہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت کا حکم فرمایا تو یہ لوگ کہاں گئے؟ مدینہ گئے، اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی۔ اپنی مدد سے کون سی مدد سے؟ جب اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے بھیجے تھے، کس کے لیے؟ مسلمان کی مدد کے لیے، اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دیا؟ پاکیزہ خوراک، پاکیزہ رزق وہاں کہاں پر؟ مدینہ میں ان کو عطا کیا، اور تاکہ اس کا شکر ادا کرو۔ آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ تمام باتیں کیوں؟ مسلمان اور مومنین مطلب کہ تمام جو ایمان لا چکے ہیں ان کو کیا فرمایا؟ انعام تو کیے گئے، تقویت بخشی، رزق آیا، مال آیا، اولاد آئے، لیکن اللہ کا شکر نہ بھولو۔ آپ کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ جس حالت میں بھی ہو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہر حال میں، ہر وقت، ہر ٹائم میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے آیت میں کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، نہ تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ تو آپس کی امانتوں میں خیانت کرو، اور نہ جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کی جو امانت ہوتی ہے آپ کے پاس اس میں خیانت کرو۔ خیانت کیا مراد؟ مطلب کہ کسی چیز میں کمی کرنا یا جو ہے نا نہ دینا، انکار کرنا۔ ٹھیک ہے، کیوں فرمایا اگر تم اس خیانت کرو گے تو ان باتوں کو جانتے ہو کا مطلب کیا ہوا؟ تو تم ان کا عذاب، ان کا وبال کیا ہو جانتے ہو۔ آگے کیا فرمایا؟ اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ یہاں پہ کیا فرمایا؟ یہاں پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو آپ کے مال ہے اور آپ کا اولاد ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے غفلت میں پڑے ہو کر اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت بھول جاؤ۔ ایسا کبھی بھی مت کرنا۔ اگر یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ ایک آزمائش ہے اور ایک فتنہ ہے، اسی بنا پر کہا کہ یہ خدا کا کیا ہے؟ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب بھی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر مال بھی ہو اور اولاد بھی ہو اور آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے مغلوب بھی نہ ہو، مطلب کہ غفلت میں بھی نہ پڑے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ نیکیوں کے کیا ہے؟ ثواب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا دوسرا سبق ہے اسلامیات کا، اور دوسرے سبق میں ہم احادیث مبارکہ پڑھیں گے۔ تو ہم آتے ہیں حدیث نمبر 1 پر۔ حدیث نمبر 1 ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ ترجمہ: سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث مبارکہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کو سب سے فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں استغفار یعنی اللہ کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو سب سے زیادہ فضیلت والی دعا قرار دیا گیا ہے۔ حدیث کے پہلے حصے میں ارشاد ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کے اقرار اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار سب سے فضیلت والا اور عظمت والا عمل ہے۔ لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو۔ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے
ہمیں عقل اور بصیرت عطا کی ہیں، ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے قول اور فعل سے، مطلب کہ اپنی زبان اور اپنے اعضاء سے، جو ہم ہاتھ سے یا پاؤں سے جو بھی کام کرتے ہیں، اپنے فعل سے اسی ذات کو الہ مانے، اسی کی عبادت کرے اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کرے۔ یہ تو ہو گئی لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اس کو واضح کر دیا گیا۔ دوسری طرف ہم آتے ہیں دوسری بات کی طرف، جو کیا کہا گیا ہے، الاستغفار، کہ افضل الدعا الاستغفار ہے، یعنی بہترین دعا اللہ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے۔ انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کے ارتکاب کر بیٹھتا ہے، لہٰذا اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کرے۔ حدیث نمبر 2، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس میں علم کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو۔ اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق و مالک کے قرب حاصل کر سکتا ہے، مطلب نہ اپنے خالق اور مالک کے قریب ہو سکتا ہے۔ انسان کی اسی بنیادی ضرورت کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر لازمی قرار دیا ہے۔ تیسری حدیث نمبر 3، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ترجمہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ یہاں پر قرآن کی اہمیت، مطلب کہ قرآن جب آپ نے سیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ اسی کی اہمیت کے بارے میں بتا رہے ہیں، قرآن حکیم کلام الہی ہے جس کا موضوع انسان ہے۔ یہ کتاب محض نماز روزے کی تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے بلکہ انسانی زندگی کی تمام پہلوؤں، خواہ دنیاوی ہو یا اخروی، معاشی ہو یا معاشرتی، سیاسی ہو یا سائنسی، سب کے بارے میں تا ہمیشہ رہنمائی رکھتی ہے۔ ہم آخرت میں بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈال لیتے۔ حدیث نمبر 4، من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، ترجمہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ یہاں پر درود شریف کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھایا، اپنی زندگی اور عمل سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ پیش کیا۔ انسان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تقاضا ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، جس کی عملی شکل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور محبت اور عقیدت کے اظہار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا جائے۔ حدیث نمبر 5، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، ترجمہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے خواہشات اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ انسان کی فطرت میں نیکی یا بدی دونوں کا شعور رکھا گیا ہے۔ حدیث کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کی فطرت میں نیکی یا بدی دونوں کو شعور رکھا گیا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ارادہ و اختیار کے باوجود برائی یا گناہ کے کاموں سے اجتناب کرے۔ دوسرا یہ کہ اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈھال لے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو گویا وہ ایمان کی لذت سے ناواقف ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہم کہیں کہ حدیث مبارکہ میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی۔ حدیث نمبر 6،
من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ اس حدیث میں کل 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ کون کون سی؟ کہتے ہیں کہ نمبر 1، انسان اگر کسی سے محبت کرے تو فقط کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اگر کسی انسان سے بغض رکھے تو وہ بھی محض صرف اللہ کے لیے۔ اگر کسی انسان کو کچھ عطا کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اگر کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ حدیث نمبر 7، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ یہاں پہ معاشرتی آداب سکھائے گئے ہیں کہ انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے اللہ کی صفات کے مظہر ہونا چاہیے۔ اس بنا پر انسان سے یہ توقع کی گئی ہے کہ وہ اپنے اندر اپنے خالق کی صفات پیدا کرے اور اپنے قول و فعل سے ان کا اظہار بھی کرے۔ مثلا اللہ کی صفت ہے کہ وہ عادل ہے، اس لیے انسان عدل کرے۔ اللہ درگزر کرتا ہے، انسان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی خطاؤں اور غلطیوں سے درگزر کرے۔ رحم کرنا اللہ کی سب سے غالب صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں خاص طور پر اس صفت رحمت پر زور دیا گیا ہے۔ رحم کے زیادہ حقدار ہمیشہ چھوٹے ہوا کرتے ہیں اور بالعموم مطلب کہ عام طور پر بڑے عزت اور تکریم کے حقدار ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ میرے سایہ شفقت سے محروم رہے گا۔ حدیث نمبر 8، الراشی والمرتشی فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ رشوت کا چلن کسی قوم میں اس وقت عام ہوتا ہے جب عدل و انصاف ختم ہو جائے اور لوگوں کو ان کے حقوق جائز طریقے سے نہ مل سکے۔ کسی قوم کی یہ حالت اس کے معاشرتی بگاڑ اور ظلم کی ایک نہایت خراب صورت ہے۔ جس معاشرے میں انسانوں کی جائز حقوق کی راہ میں ظالم اہلکاروں کے ناجائز مطالبے حائل ہو جائے وہاں امن اور سکون بھلا کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ اسی لیے رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں ہی کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے۔ حدیث نمبر 9، من نصر قومه على غیر الحق فهو كالبعير الذي ردا فهو ينزع بذنبه۔ ترجمہ، جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے۔ مطلب کیا ہوا؟ اونٹ کنویں میں۔ اس حدیث میں اسلامی اخوت کی بربادی مطلب کہ اسلامی معاشرے کی جو بائی بندی ہوتی ہے اور اسلامی معاشرے کی تباہی کے ایک بڑا سبب بیان کیا گیا ہے، یعنی جو شخص کسی جھوٹے اور ناحق معاملے میں اپنی قوم قبیلے کا ساتھ دیتا ہے اور اپنی قوم کے ساتھ اپنے آپ کو بھی تباہ اور برباد کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھلائی اور نیکی کے کاموں میں قوم اور نسل یا زبان اور علاقے کی تفریق کے بغیر سچ اور حق کا ساتھ دیں اور ناجائز کام میں کسی کا ساتھ نہ دے، چاہے وہ اپنا کنبہ اور قبیلہ ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث نمبر 10، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ ترجمہ، یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ انسانی شخصیت کی اصل تصویر ایک آئینہ بھی اتنی صاف پیش نہیں کرتا جتنا اس کا اخلاق۔ جب ایک انسان دوسرے سے معاملات کے دوران حسن خلق سے پیش آتا ہے تو اس کی شخصیت کا ظاہر اور باطن مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ حسن خلق ہی ایک ایسا عمل ہے جس سے آپس کی نفرتوں کو نہ صرف محبتوں میں بدلا جا سکتا ہے بلکہ دشمنوں کے دل میں بھی گڑ کیا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کے دوران عام طور پر تمام عمر اور مکی زندگی میں خاص طور پر
صرف حسن خلق ہی کے ہتھیار سے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو زیر کیا ہے۔